صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہماری علمی سطح ہوتی ہے جو ہمیں اپنے پاس کو صحیح سطح پر دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ اپنے پاس کے ایکسپیرینس کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے آپ کو شیپ کیا۔ ہو سکتا ہے جو کچھ آج آپ جانتے ہوں وہ ان ناکامیوں کی وجہ سے جانتے ہوں۔ اگر ہمارا ذوق توبہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذوق ماضی میں دیکھنے سے مستحکم ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فہم کے اور در وا کریں گے، کیونکہ کیلنڈر کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، خود کو بدلنے سے سب تبدیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں ایک صفت ڈومیننٹ رکھی ہے۔ کچھ لوگ بہت اچھا فزیکل ورک کر سکتے ہیں، کچھ بہت اچھے رائٹر ہوتے ہیں اور کچھ بہت اچھے تھنکر۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہماری وہ کوالٹی ہم پر واضح فرما دے اور ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما دے۔ ہم اپنی اس کریکٹرسٹک کو دین کے لیے لگا دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو دل بھی ماضی کو لے کر صاف ہوگا وہی دل اسپرچویلٹی کے لیے کھلے گا اور اسی دل کے اندر پھر انسان عبادت کا بوجھ ڈال سکے گا۔ ہمارے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن تیار کر رکھی ہے اور ہمارا ہی تو ایمان ہے کہ جتنا ہم اس دنیا میں ایفرٹ کریں گے اسی کا پھل تو ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ یہ وقت جو تیزی سے گزرتا جا رہا ہے یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انویسٹ کرنے کے لیے دیا ہے، اور جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ سورہ نجم میں آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کے پلے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جتنی اس نے ایفرٹ کی۔ مجھے اور آپ کو ایکسیلنٹ پیپل بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ کتنے لوگوں نے ہماری بات سن لی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کاؤنٹ کرتے ہوتے تو حضرت نوح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 950 سال تبلیغ کی، 80 لوگ ایمان لائے، ان کے بیٹے تک نے ان کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے بات مانی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کاؤنٹ کریں گے۔ آسان کیا ہے ہمارے لیے؟ جدھر معاشرہ جا رہا ہے کیا ہم بھی اسی طرف چلتے جائیں؟ جس ڈائریکشن میں ہوا چل رہی ہے کیا ہم بھی اپنا رخ اس طرف موڑ لیں؟ جب ہم اگینسٹ دا ونڈ چلتے ہیں تو آڈ ون آؤٹ بنتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، چوائس آپ کے اور میرے پاس ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اگینسٹ دا ونڈ چل کر معاشرے کے جو سٹینڈرڈز بنتے جا رہے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ بینڈ نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر حضرت عبداللہ بن حرام والا ایمان پیدا ہوگا۔ جب حضرت عبداللہ بن حرام گھر سے روانہ ہوئے جنگ کے لیے، ایک رات پہلے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت جابر سے کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے صبح شہید ہو جانا ہے اور تمہیں اس لیے نہیں لے جا رہا کہ 9 بیٹیاں ہیں اور تم اکلوتے، تم ان کی نگہبانی کرنا، اگر میں شہید ہو گیا تو ان کی پرورش اس انداز سے کرنا کہ زمین پر چلتی پھرتی یہ بیٹیاں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ سوچیں صحابی رسول کی زندگی کا مقصود کیا تھا؟ خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا شوق اور ان کی آل اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جھلک نظر آنے کا شوق۔ حضرت عبداللہ جنگ احد میں دشمن پر اس انداز سے جھپٹے کہ دشمن کو تہس نہس کر دیا، اور جب جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو جنگ کے دوران افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اتنی کلیئرٹی تھی کہ حضرت عبداللہ اپنا دل ہارنے کی بجائے، ڈی موٹیویٹ ہونے کی بجائے انہوں نے اسلام کی مشعل کو اور بلند کر دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اب دین تو ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کا ایسا مزہ، ایمان کی ایسی حلاوت کہ زمین پر مومن کردار ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر عرش پر مسکراتے ہیں۔ یہ تھی ایمان کی طاقت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ صحابی رسول کا ایمان کہ جب ان کی شہادت کے بعد حضرت جابر اپنے گھریلو پریشانیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بے حجابانہ بات نہیں کی، حضرت آدم سے لے کر
احد کے میدان تک کوئی ایسا انسان نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بے حجابانہ بات کی ہو، اور اگر کوئی انسان ایسا ہے تو اے جابر تیرا باپ ایسا ہے۔ سبحان اللہ! کیا سبب تھا؟ کیوں رب تعالیٰ نے پوچھا کہ مانگو اے عبداللہ، کیا مانگتے ہو؟ یہ بات ہم تک کیوں پہنچی؟ کیا سبب تھا اس کا؟ کہ اس ایمان کا اظہار کرو جس ایمان کا اظہار صحابہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ ایمان ہم میں نہیں تو ہمارے ایمان کی کیا قدر و منزلت؟ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی ایفرٹ کرنی ہے۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہدایت کے لیول کو اور بڑھا دے اور ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائیں، اور میرے اور آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔